السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے حکم فرمایا کہ اپنی جو نماز ہے اس کا کچھ حصہ جو نفل سے متعلق ہے، جیسے ہم سنت مؤکدہ جسے کہہ دیتے ہیں، وہ گھروں میں ادا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ یا کہا کہ گھروں میں قرآن پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، ان گھروں میں برکت ہوتی ہے جہاں پہ نفلی نماز مرد گھر جا کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، میرے امتی جہاں چاہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں۔ وہ الگ سے حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر کہ حمام کے اندر اور قبرستان کے اندر نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں، مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں ادا ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو جگہ ہیں، جو عام زمین ہے جس کا ناپاک ہونا آپ کو معلوم نہیں ہے، پاک ہونا معلوم ضروری نہیں ہے، بس اگر آپ کو یہ پتہ نا کہ یہ ناپاک نہیں ہے تو وہ پاک ہی ہے۔ اگر آپ تک کوئی بات ایسی نہیں پہنچی تو وہاں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی نبی الاسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے کافروں پر اللہ نے میرا رعب ڈال دیا۔ تیسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت وہ اوپن میدان میں رکھتے تھے، جو کافروں سے میدان جنگ میں ملنے والا سامان ہے، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو بھسم کر دیتی تھی اور یہی قبولیت ہوتی تھی، لیکن نبی الاسلام کے لیے وہ حلال کر دیا گیا۔ چوتھا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے آتے تھے۔ اور 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک 6ٹھی چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی۔ وہاں پہ لفظ ہے خوتیمہ، جو قادیانی اکثر اعتراض کرتے ہیں نا، قرآن میں تو خاتم کا لفظ ہے، اس کا مطلب نبوت کی مہر ہے، اور وہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہر نبوت ہی ہے۔ مہر نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مہر سے اگلا پیغمبر آئے گا۔ مہر نبوت سے مراد سیل آف دا پروفٹ ہے، سٹیمپ آف دا پروفٹ ہے، کہ جیسے ایک ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ ایک مہر لگائی جاتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس مہر کے بعد اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے نبی الاسلام مہر نبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خاتم کا لفظ دکھائیں، تو سب موجود ہے صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ بھی، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث میں ایک 7ویں خصوصیت بھی آئی کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، یعنی میں مختصر گفتگو کرتا ہوں، مفہوم اس کا بڑا ڈیٹیل ہوتا ہے۔ دیکھ لینا، انما الاعمال بالنیات، سر اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس حدیث پہ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر۔ خیر، اس حدیث کی طرف واپس آئیں کہ جو سوال ہوا تھا کہ قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو، تو اب کوئی اس سے اگر یہ رزلٹ نکالتا ہے نا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، تو وہ بالکل غلط رزلٹ ہے۔ کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ بخاری مسلم میں کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ قبرستان میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ایگزیکٹ قبر کے اوپر، البتہ اگر قبر سامنے ہو، جیسے بعض یہاں مساجد، ہماری بدقسمتی ہے کہ مسجدوں کے اندر مزار بنائے ہوئے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے وہ قبر اور آپ کے درمیان کوئی دیوار یا کوئی سترا ہو تو نماز درست ہوگی، کیونکہ نبی الاسلام بھی 13 سال تک خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مطاف کے اندر، اس حال میں کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو نبی الاسلام کو بتوں کی طرف منہ تو نہیں کیے ہوئے تھے، اگرچہ بت اندر تھے، لیکن کعبے کی جو دیواریں ہیں وہ چاروں وہ سترہ بن جاتی تھی،
تو نماز درست ہوگی. البتہ اتنی تکلیف کوئی نہیں کہ ڈھونڈ کے ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو قبروں پہ مساجد بنانے سے منع کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. تو نماز پڑھنے سے مسجد جو سجدہ گاہ بنانے سے قبروں کو منع کیا گیا. قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت اس حوالے سے ہے کہ چونکہ مردہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو گویا وہ گھر مردہ ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ ہو. یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں تو زندہ لوگ رہتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مثل ہے. اس حدیث میں یہ معنی نہیں نکلتا کہ قبرستان جا کے کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. قبرستان جا کے آپ دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے آپ نے اس کو نہیں بخشنا. ظاہر ایک بندہ قبرستان بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا وہاں بیٹھ کے؟ کچھ تو پڑھے گا نا، سنت اذکار کر لے گا، قرآن پڑھ لے گا. نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے، وہ سجدے والا معاملہ ہے، قبر کی تعظیم والا ہے. جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ایک مردے کو دفنا کے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اب اپنے اس بھائی کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگو، ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو. تو جو قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ قبر کے اندر جو مردہ ہے نا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہاں الٹ عقیدہ ہے کہ اندر والا باہر والے کو فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں نا، ہر چیز ہی الٹ بتائی گئی ہے نا آپ کو. باہر والے نے اندر والے کو فائدہ پہنچانا ہے. حضرت عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ بیٹھنا میں مانوس ہوں. اب 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے تو آپ نے واٹس ایپ میسیجز تو نہیں دیکھنے. دعا بھی انسان کتنی دیر کر سکتا ہے؟ 2 گھنٹے تو نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا ہو سکتی. تو ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھ کے تسبیحات کریں، اذکار کریں، قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھا کرو. مراد یہ جس طرح مردے مر کے ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اب وہ قرآن پڑھ کے تو اپنے نامہ اعمال میں مزید ثواب ایڈ نہیں کر سکتے. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تم تو زندہ لوگ گھروں میں آباد ہو، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ ہے اس کا معنی. ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت آئی ہو. سجدے کی ممانعت آئی، نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، قرآن پڑھنے کی نہیں آئی. لہٰذا یہ الفاظ کو جب اس طرح کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں تو ان کو دقت نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کن معنوں میں چیز بیان ہوئی.